میں نے اس وقت بھی کہا تھا ڈاکٹر امتیاز کہ یہ بچہ سرجری کے لیے تیار نہیں ہے، بے بسی کی کیفیت میں کہتا ہوا وہ گھرلایا تھا۔ غلطی میری نہیں ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ، غلطی آپ کی ہے۔ ارتضیٰ کے منع کرنے کے باوجود بھی ڈاکٹر امتیاز کی ضد پر اس نے سرجری سٹارٹ کی تھی، اور اب اسے ہی مجرم ٹھہرا کر وہ خود کو بڑی آسانی سے بری الذمہ کر گئے تھے۔ اگر آپ بچے کی رپورٹ اچھے سے پڑھ لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ پہلے اس بچے کی ایک آنکھ کی بینائی کم تھی، مگر تمہاری غلطی کی وجہ سے آج یہ بچہ نابینا ہو گیا ہے۔ اس سب کے ذمہ دار تم ہو ڈاکٹر ارتضیٰ، صرف اور صرف تم۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے کبھی اذہان کو دیکھ رہا تھا وہ، تو کبھی مسلسل اسے غلط کہتے ہوئے اپنے سینئر ڈاکٹر امتیاز، جو ہر لحاظ سے اس سے بہتر ڈاکٹر کہلواتے تھے، مگر آج اس ناکام سرجری کا ذمہ دار وہ اکیلا ہی ٹھہرا تھا۔ تم ڈاکٹر کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہو ارتضیٰ شاہ۔ آج کے بعد تم ڈاکٹر کے نام پر سیاہ دھبا کہلائے جاؤ گے۔ اب اس کی فیملی کو جواب تم ہی دو گے، کیونکہ یہ سرجری تمہارے زیر نگرانی کی گئی تھی۔ ارتضیٰ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنا پلہ جھاڑ کر وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ کبھی کبھی غلطیاں سینئرز کر جاتے ہیں اور الزام جونیئرز کے سر پر ڈال دیتے ہیں، فقط اپنے کامیاب کریئر کی خاطر۔ دوسروں پر الزام رکھ وہ خود کو بڑی آسانی سے بچا جاتے ہیں۔ یہاں بھی ارتضیٰ کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا تھا۔ سرجری بے شک ارتضیٰ کے زیر نگرانی ہوئی تھی، مگر کرنے والے ڈاکٹر امتیاز تھے، جن کی ضد اور جلد بازی پر سرجری کا آغاز کیا گیا تھا۔ ارتضیٰ اچھے سے جانتا تھا اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس سے کئی زیادہ ذمہ دار ڈاکٹر امتیاز تھے۔ نم آنکھوں سے اذہان کو دیکھتا ہوا ارتضیٰ شاہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا وہ اذہان کے پاس آیا تھا۔ اس وقت آپریشن تھیٹر میں ارتضیٰ اور اذہان کے سوا کوئی زیرو موجود نہیں تھی۔ آئی ایم سوری بچے، میری وجہ سے تمہاری بینائی چلی گئی، مگر میرا وعدہ ہے، ارتضیٰ شاہ کا وعدہ ہے تم سے، میری وجہ سے تمہاری بینائی گئی ہے نا، تو میری ہی وجہ سے تمہاری بینائی واپس بھی آئے گی۔ میں تمہاری بینائی واپس دلاؤں گا۔ آنکھوں کی جگہ سفید رنگ کی بندھی پٹی کو دیکھتا ہوا بے ہوش پڑے اذہان کا ہاتھ پکڑ کر وہ رو رہا تھا۔ تم تو ڈاکٹر کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہو ارتضیٰ شاہ۔ ڈاکٹر امتیاز کے کہے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ میں واقعی ڈاکٹر کہلوانے کے لائق نہیں ہوں۔ اذہان کے ہاتھ پر سر گرائے روتا ہوا ارتضیٰ ڈاکٹر عامر کی آواز پر سر اٹھا گیا تھا۔ میں نے اس کی بینائی چھین لی ڈاکٹر عامر، جو عمر اس کی دنیا کو دیکھنے کی تھی، دیکھنے کی وہ قوت میں نے چھین لی اس سے۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے منع کیا تھا سرجری کرنے سے، مگر میری ایک نہیں سنی، اور یہ دیکھیں نا، یہ ہچکیوں کے ساتھ بچوں کی طرح روتا ہوا اذہان کے نابینا ہونے کا سوچ کر وہ ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے بالوں کو نوچتا ہوا وہ زانوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ارتضیٰ، تمہاری غلطی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، نرسز نے بتایا ہے مجھے۔ ارتضیٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے نم لہجے میں وہ بول رہے تھے۔ کیسے نہیں ہے میری غلطی؟ میں نے رپورٹس نہیں پڑھی اچھے سے، اور یہ سب میری غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی میری ہے۔ خود کو دنیا کا قابل ڈاکٹر مان بیٹھا تھا میں کیا جواب دوں گا اس کی ماں کو جو مجھ پر آس لگائی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے باپ کو جو اپنے بیٹے کی ایک آنکھ کی بینائی صحیح کروانے کے لیے آئے تھے مجھ سے، اور میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لی ان کے بیٹے کی۔ ڈاکٹر عامر کے شانے پر سر رکھ کر وہ خود کو الزام دیتے ہوئے اذہان کے والدین کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ صحیح کہا ڈاکٹر امتیاز نے، میں ڈاکٹر کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہوں، ایک سیاہ دھبا ہوں ڈاکٹرز کے نام پر۔ ایک حل ہے جس سے اذہان کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ کافی دیر مسلسل خود کو مجرم ٹھہراتا ہوا ارتضیٰ کچھ توقف کے بعد بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتا کھڑا ہوا تھا۔ کیا؟ ڈاکٹر عامر بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنی آنکھیں دے دیتا ہوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہذیانی انداز میں کہتا ہوا ڈاکٹر عامر کو۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگا تھا۔ تم پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، ہوش میں آؤ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ، میں ڈاکٹر کہلوانے کے لائق نہیں ہوں، دانت دبائے وہ چلایا تھا۔ ارتضیٰ کی حالت دیکھ کر وہ خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کے باوجود بھی رو دیے تھے۔ ڈاکٹر تو لوگوں کے مسیحا ہوتے ہیں، خدا کا دوسرا روپ کہلاتے ہیں، انہیں ٹھیک کر کے انہیں نئی زندگی دیتے ہیں، اور میں نے تو اس سے زندگی کے سارے رنگ ہی چھین لیے۔ بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا وہ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا گیا۔ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرو۔ ارتضیٰ انہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ جب ہی اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔
लंबे सांस खारिज करते आंसुओं से भीगे इर्तज़ा के चेहरे को देखकर कुछ देर पहले वाले शौक और पुरएतमाद इर्तज़ा को सोचकर उनकी आंखें मज़ीद नम हो रही थीं। रिलैक्स करो, अब चलो बाहर। अजहान के वालिदैन को भी जवाब तुम्हें ही देना है। आंखों को बेदर्दी से रगड़ता हुआ वो बाहर जाने के लिए तैयार हुआ था। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, जाते हुए वो कुर्ब से पूछ रहा था। बस तुम्हें उम्मीद का दामन थामना है और फिर उन्हें भी उम्मीद दिलवानी है। डॉक्टर आमिर की बात पर लब दबाए ऑपरेशन थिएटर से वो बाहर आया था। साथ डॉक्टर आमिर भी साथ ही थे उसके। हद दर्जा सुर्ख इर्तज़ा की आंखें बिखरा हुलिया देखकर अजहान के वालिदैन को खटका था। आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस खान, अजहान की सर्जरी नाकाम ठहरी है। इससे आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी इर्तज़ा की। हिम्मत जमा करता हुआ वो बोलने की सही करता हुआ फिर से बोल रहा था। वो सर्जरी के लिए स्टेबल नहीं था, जिस वजह से उसकी बीनाई चली गई। लड़खड़ाते हुए लहजे में अभी वो बोल रहा था कि अचानक से अजहान के वालिद ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया था। जब वो सर्जरी के लिए स्टेबल ही नहीं था तो तुमने सर्जरी की ही क्यों? बिना खुद को छुड़वाने की कोशिश किए वो सर को झुकाए अपनी नम आंखें बंद किए हुए था। मिस्टर खान, इर्तज़ा को छोड़ें। डॉक्टर आमिर की और चंद मेल स्टाफ ने मिलकर उनसे इर्तज़ा को छुड़वाया था। आप प्लीज़ हिम्मत मत हारें। कुछ अरसे में इंशाल्लाह फिर से अजहान की सर्जरी की कोशिश की जा सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। किसी लूटे हुए मुसाफिर की तरह बेबस खड़ा इर्तज़ा मुंह पर हाथ रखे रोते हुए अजहान की माँ को देख रहा था, जो कुछ भी कहने या सुनने से कासिर फ़कत अजहान की बीनाई चले जाने के सोग मना रही थी। आंटी, मैंने मना किया था सर्जरी के लिए। उनके जानों पर हाथ रखे वो यकीन दहानी करवा रहा था। मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो शहर के जाने माने डॉक्टर्स में से एक हो ना, तो फिर कैसे सर्जरी नाकाम ठहरी? क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे के साथ तुम्हारी? उनकी बात पर कुर्ब से आंखें मीचता पहली बार किसी के सामने वो भी इस तरह बेबस हुआ था। कोई दुश्मनी नहीं है उस बच्चे के साथ। मुराद खान ने उसे कहर बरसाती नज़रों से घूरा था। आखिर को अजहान उनके ख़ानदान भर का सबसे लाडला और इकलौता वारिस था। आप लोग मुझे एक मौका तो दें, मैं आपके बेटे को वापस से ठीक करने का। घुटनों के बल बैठा इर्तज़ा शाह उस वक्त किसी भिखारी की तरह भीख मांगते हुए हाथ जोड़ गया था। मौका दिया, मौका। मुराद खान से पहले मिसेस खान बोल गई थी, मैं अपने बेटे का इलाज अच्छे स्पेशलिस्ट से करवाऊंगा। यहाँ नहीं तो मैं इसे आउट ऑफ कंट्री लेकर जाऊंगा, मगर उस शख्स के हवाले फिर नहीं करूंगा मैं। मिस्टर खान के सख्त गिर लहजे से कहते सुनकर इर्तज़ा ने नम आंखों से डॉक्टर आमिर को देखा था, जो उस वक्त आंखों में नमी लिए उसे ही देख रहे थे। आप भरोसा तो करें, अगर मुझे अजहान को अपनी आंखें तक देना पड़ी तो मैं ज़रा ताख़ीर नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्लीज़ मेरे हाल पर रहम खाएं, वरना मैं सारी ज़िंदगी पछतावे की आग में जलता रहूँगा। बेबसी से हाथ जोड़ते देखकर मुराद खान के आसाब ढीले पड़े थे। दिया मौका तुम्हें इर्तज़ा शाह, अगर इस बार कोई भी कोताही हुई तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, सीधा अरेस्ट करवाऊँगा तुम्हें। इर्तज़ा के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उन्हें कायल कर गया था। अब कोई कोताही, कोई गलती नहीं होगी मुझसे। ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अजहान से मिलने के बाद वो अजहान को इर्तज़ा के हवाले किए वहाँ से मुर्दा कदमों के साथ गए थे। दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए। इर्तज़ा और मिस्टर खान का राब्ता मजबूत होता जा रहा था। सारी रात हवेली के आखिरी कोने वाले कमरे में इर्तज़ा अजहान के साथ सारा दिन बिना खाए गुजार देता था और रातें सजदों में गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने में, मगर मलाल था कि कम होने को ही नहीं हो रहा था। शोख हंसमुख मिजाज का हामिल इर्तज़ा शाह अपनी शख्सियत पर संगदिली का खोल चढ़ा गया। बात बे बात पहले वो मुस्कुराता था और अब वो इर्तज़ा शाह मुस्कुराना तक भूल गया था। इसी दौरान इर्तज़ा के अचानक लंदन जाने के फैसले ने सबको हैरान किया था। इर्तज़ा को सियासत का नामवर कारकुन बनते देखना दिलावर शाह की दिली ख्वाहिश थी, जिसे रोंता हुआ इर्तज़ा शाह अजहान को लिए लंदन जा बसा था। कैसा लगा लंदन की आबो हवा को देखकर? अजहान के लब मुस्कुराए थे इर्तज़ा के पूछने के अंदाज पर। मैं अंधेरों का जुगनू कैसे बता सकता हूँ कि लंदन की आबो हवा कैसी है? अजहान के अल्फाज किसी बर्छी की तरह इर्तज़ा के सीने में चुभे थे। महसूस तो कर सकते हो ना, महसूस करो इस हवा की आवाज़ को, कदमों की आहट को, परिंदों की चहचहाहट को, पानी के कतरों की आवाज़ को। महसूस करोगे तो देखने से ज़्यादा खूबसूरत लगेगा महसूस करने का अमल। इर्तज़ा की कही हुई बात पर गौर करता अजहान दिन ब दिन अपने देखने की कमी को भूलने लगा था।
آئے دن کسی نہ کسی ہاسپٹل میں اذہان کے ٹیسٹ کروانے کے بعد ارتضیٰ کی 4 سال کی محنت آخر رنگ لے ہی آئی تھی۔ اذہان کی میڈیکل رپورٹس لیے وہ پاکستان واپس آنے سے پہلے اذہان کے والدین کو اطلاع دے گیا تھا۔ ارتضیٰ شاہ اور اذہان نے جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے تھے ویسے ہی مسٹر خان اذہان کو اپنے ساتھ چند دنوں کے لیے لے گئے تھے۔ ماہین کے ساتھ گزرے یہ چند دن ارتضیٰ کے لیے بہت خاص ترین دنوں میں سے تھے۔ بہت حد تک ماہین کو ارتضیٰ کی عادت ہو چکی تھی رات کو اس کے سینے پر سر رکھ کر سونا تو کبھی راتوں کو اٹھ کر اس کی غیر موجودگی سے پریشان ہو جانا۔ کبھی ماہین بے وجہ بات بے بات ارتضیٰ کو تنگ کرتی تو کبھی رات میں اپنے ہاتھوں کی بدمزہ چائے بنا کر ارتضیٰ کو دیتی جو ارتضیٰ اس کی خوشی کی خاطر مسکرا کر پی جاتا۔ ہر بار ماہین اس کے بولنے کا انتظار کرتی مگر وہ شخص اپنی خاموشی سے اسے یہاں بھی حیران کر جاتا۔ آج ارتضیٰ شاہ کی زندگی میں وہ دن آ گیا تھا جسے سوچتے ہوئے رات بھر جاگتا تھا، جس وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ آج بھی ساری رات جاگ کر اس نے اذہان کی رپورٹس پڑھی تھیں۔ اس کے بعد بھی وہ دوبارہ سے پڑھ رہا تھا کہ کہیں کوئی بھی پوائنٹ اس کی نظر سے چھوٹ نہ گیا ہو۔ ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ ارتضیٰ کو کئی بار رپورٹس کو پڑھتے دیکھ کر ماہین نے اس سے پوچھا تھا۔ تھوڑا تھوڑا عجیب سی بے چینی لیے وہ مخاطب ہوا تھا۔ مجھے ڈاکٹر جلاد پر تو نہیں پر منت ہاسپٹل کے رحم دل ڈاکٹر اور اپنے شوہر ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ پر پورا یقین ہے۔ ارتضیٰ کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیتی وہ خود بھی گھبرا رہی تھی۔ جب سے اسے ارتضیٰ کی آخری سرجری کے بارے میں معلوم ہوا تھا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ارتضیٰ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ماہین اس پر اعتبار کرتی تھی۔ انشاءاللہ۔ ماہین کی آنکھوں میں دیکھتا وہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا۔ آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ آس بھرے لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ جائیں میں سب کے ساتھ آؤں گی وہاں۔ جانے کو تو بہت دل تھا اس کا بھی مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے اسے تھوڑا وقت درکار تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ ماہین کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا وہ ہاتھوں میں رپورٹس پکڑے جانے کے لیے مڑا تھا جب اچانک سے ماہین کو اپنے آپ کو روکنے پر حیران ہوا تھا۔ تھوڑا جھک سکتے ہیں آپ؟ وہ ناسمجھی میں بھویں سکیڑ کر ہلکا سا جھک گیا۔ تھوڑا اور جھک جائیں۔ ارتضیٰ کے ہلکے سے جھکنے پر وہ ضد چاہی تھی۔ اوکے۔ ارتضیٰ کے جھکتے ہی پہلے ہی ماہین پیروں کے پنجوں پر کھڑی ہوتی ہوئی ارتضیٰ کی کشادہ پیشانی پر اپنے نازک لب رکھ گئی تھی۔ ارتضیٰ جو ماہین کے عمل پر شاکڈ کھڑا ہوا تھا، فی امان اللہ۔ آیت الکرسی سے اس پر حصار باندھتی اسے جانے کی اجازت دیتی وہ مسکرائی تھی۔ جلدی آئیے گا۔ جاتے ہوئے وہ اسے جلد آنے کا کہنا نہیں بھولا تھا۔ سب کی دعاؤں کے ساتھ ارتضیٰ شاہ ہسپتال کے لیے نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی سرجری کے لیے اس نے ہسپتال میں قدم رکھے تھے۔ ویسے تو وہ عموماً ہی ہسپتال میں راؤنڈ لگاتا رہتا تھا۔ 4 سال پہلے اور آج کے ارتضیٰ میں دن رات کا فرق تھا۔ 4 سال پہلے والا شوخ اور مضبوط قدم والا ارتضیٰ شاہ جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ آج اس کے قدموں میں سستی اور سرجری کا ڈر صاف عیاں نظر آ رہا تھا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ پر غور کیے۔ آج 4 سال بعد ارتضیٰ شاہ کی زیر نگرانی اذہان کی سرجری شروع ہوئی تھی۔ ڈر کو سائڈ پر کیے اپنی آنکھوں پر آئی گلاسز لگائے ہوئے ارتضیٰ شاہ نے پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر ڈاکٹر ہیر کو کھڑا کیا ہوا تھا جو ارتضیٰ کے کہنے سے پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ آخر کو اس کی پہلی سرجری تھی۔ ارتضیٰ کے ساتھ جبکہ ارتضیٰ کے بائیں ہاتھ پر کھڑے ڈاکٹر عامر شہزاد جو فقط ارتضیٰ کا حوصلہ بلند کرنے کے غرض سے آج آپریشن تھیٹر میں موجود تھے۔ ارتضیٰ شاہ کو ملا کر 12 نرسز پر مشتمل ڈاکٹر ارتضیٰ کی ٹیم تیار کھڑی تھی، جبکہ بیرون ملک کے معزز ڈاکٹرز جو سہولت یہاں موجود تھے جو خاص طور پر ارتضیٰ کے اذہان کی سرجری کے لیے بلوائے تھے۔ سرجری شروع ہوتے ہی ڈاکٹر عامر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ساتھ میں بیرون ملک سے آئے ڈاکٹرز کو بھی وہ اپنے ساتھ سائٹ پر لے گئے تھے۔ ارتضیٰ کی سرجری کرنے کا انداز دیکھ کر ڈاکٹر عامر اچھے سے پہچان گئے تھے کہ ارتضیٰ شاہ اس وقت خود کی ذات کو بھی بھلائے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت اپنی پوری توجہ سرجری پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ 1 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کی تمام لائٹس آف کر دی گئی تھی۔ ساتھ میں تالیوں کی آواز پر ارتضیٰ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ریلیکس ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ، اب رونے کا نہیں، اب تو خوش ہونے کا وقت ہے۔ آخر کو سرجری کامیاب ٹھہری ہے۔ اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے ارتضیٰ وہیں زمین پر سجدہ ریز ہوا تھا۔ ڈاکٹر عامر کی آواز پر سجدہ سے سر اٹھاتا، آنکھیں بند کرتا ہوا چہرہ اوپر کیے وہ مسکرایا تھا۔ ارتضیٰ کے 4 سال کے انتظار اور لاکھ کوششوں کے بعد آج اذہان کی سرجری کامیاب ٹھہری تھی۔ مبارک ہو۔
इर्तज़ा के साथ बगल गीर होते डॉक्टर आमिर नम लहजे में बोले थे। उनसे अलग होते हुए वो अजहान की तरफ बढ़ा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी ज़िद कामयाब ठहरी अजहान खान। आई ग्लासेस उतारते हुए नर्स को पकड़ाता हुआ अजहान को स्पेशल वार्ड रूम में शिफ्ट करने का हुक्म देता। आज वो खुद को 4 साल के बाद हल्का फुल्का महसूस करता हुआ ऑपरेशन थिएटर बाहर आया था, जहां पर आज अजहान की फैमिली के साथ इर्तज़ा शाह की फैमिली भी मौजूद थी। मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया है मिस्टर एंड मिसेस खान। नम आंखों से मुस्कुराता हुआ वो उन दोनों के परेशान चेहरों को देख रहा था। अजहान की सर्जरी कामयाब रही है, बस कुछ दिनों का इंतज़ार बाकी रह गया है। इसके बाद अजहान वापस से देखने लगेगा। इर्तज़ा की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वहीं मिस्टर एंड मिसेस खान दोनों एक दूसरे के जज्बात कुछ भी कहने से कासिर फ़कत नम आंखें लिए एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। थैंक यू डॉक्टर इर्तज़ा शाह, मेरे बेटे की बीनाई वापस लाने के लिए। मुराद खान नम आंखें लिए तशक्कुराना अंदाज में बोले थे। मैंने कुछ नहीं किया, सब उस खुदाए पाक का करिश्मा है। मुराद खान को जवाब देता वो मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद अजहान को होश आ जाएगा, फिर आप उससे मिल सकते हैं, पेशावराना अंदाज में कहता हुआ वो शाहिदा बेगम की तरफ बढ़ा था। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा शाह ज़रूर कामयाब होगा। इर्तज़ा की पेशानी पर बोसा देती हुई वो मुस्कुरा रही थी, जबकि उनके साथ खड़े दिलावर शाह इर्तज़ा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुबारक हो भाई। इर्तज़ा से बगल गीर होता हैदर दिलावर शाह के साथ इर्तज़ा के सर्द लहजे को नोट कर गया था। माहीन नहीं आई क्या? इर्तज़ा के पूछने पर दिलावर शाह खुद पर जब्त कर गए। माहीन और इर्तज़ा को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर उन्हें लगा था कि इर्तज़ा उनको दिया वादा भूल गया है। अभी तक तो नहीं आई, मगर हिना के साथ आ जाएगी। इर्तज़ा को बुरा तो बहुत लगा, मगर बिना किसी पर जाहिर किए वो वहाँ से चला गया। डॉक्टर साहब, ये पट्टी कब खुलेगी? 1 हफ्ते से मुसलसल एक ही सवाल अजहान पूछ कर इर्तज़ा को तंग किए हुए था। क्यों? अजहान के चेहरे पर नज़रें जमाए वो मुस्कुरा रहा था। इन 4 सालों में अजहान इर्तज़ा के लिए कितना अहम हो गया था, ये इर्तज़ा के अलावा और कोई नहीं जान सकता था। क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी न्यू ममा और आपको देखना है, और फिर अजहान को रुकते देखकर वो संजीदगी पूछ रहा था। फिर मैं डॉक्टर हीर को देखूंगा। शरारत से लबरेज लहजे में बोलता वो खुद भी मुस्कुरा रहा था। शर्म करो, वो बड़ी हैं तुमसे। हंसते हुए इर्तज़ा ने वार्ड रूम में दाखिल होती हुई माहीन को देखकर अजहान के शाने पर हाथ रखा था, उसे चुप करवाने की खातिर, मगर वो भी अजहान था, चुप होने वालों में से कहाँ था। अब देखे ना डॉक्टर साहब, मेरी आंखें वापस आ गई हैं और उम्र भी इतनी हो गई है कि मेरी एक अदद गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अजहान की बात पर अबरू रेस करती माहीन हैरान हुई थी। अजहान, तुम्हें आराम करना चाहिए। दांत दबाए इर्तज़ा अपनी शामत बुलवा गया था। आपकी भी तो कितनी गर्लफ्रेंड्स थीं, हर रोज़ 3 से 4 लड़कियों के साथ कॉफ़ी पर जाते थे। मैंने आपको कभी कहा कि आपने गलत किया, या वो आपसे बड़ी होंगी नहीं ना? माहीन की आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि इर्तज़ा अजहान के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने की कोशिश में नाकाम रहा था। चलें, मैं तो फिर सिर्फ उनसे दोस्ती के हक में हूँ। आप तो हर नर्स से मुस्कुरा कर फूल लेते थे। ये तो आप 4 साल से इतने सड़ू डॉक्टर बने हुए हैं, वरना तो दिल फेंक आशिक मिजाज डॉक्टर मशहूर थे। आज इर्तज़ा को लगा था कि उसकी सही मायनों में अजहान को बताई हुई बातें उसे ही महंगी पड़ने वाली थी। माहीन आई हैं तुमसे मिलने, लफ्ज़ों पर जोर देता वो माहीन के संजीदा चेहरे को देखकर परेशान हो रहा था। ओह न्यू ममा। अजहान की चहकती हुई आवाज़ पर वो मुबहम सा मुस्कुराई थी। जी, कैसे हो अजहान तुम? अब नॉर्मल अंदाज में बोलती इर्तज़ा के साकित चेहरे को देखकर नज़रों का जाविया वो बदल गई। ठीक हूँ, और अब आपकी आवाज़ सुनकर और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इर्तज़ा शाह समझने से कासिर था माहीन को, जिसके चेहरे पर ज़रा सी भी नाराज़गी नहीं थी, उल्टा वो मुस्कुरा कर बोल रही थी। अजहान के सोने के बाद इर्तज़ा माहीन के पीछे आया था। माहीन, जो आपने सुना वो माजी की बातें थी। नज़रें झुकाए वो खुद को कंपोज कर रहा था। हर एक मर्द का माजी होता है, आपका भी होगा, इसलिए मुझे आपके माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये सब हाल की बात होती तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता, या नहीं भी। कंधे उचकाती वो साफ गोई से कहकर इर्तज़ा को हैरान करती वहाँ से गई थी। वो इर्तज़ा पर जाहिर तो कर गई थी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कहीं ना कहीं अजहान की कही बातें
اس کے دماغ میں گھر کر گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرسوچ انداز میں وہ ماہین کے پیچھے گیا تھا۔ اذہان کی سرجری سے بھی فارغ ہو گئے ہو اب تم شاہ؟ ماہین کو لے کر کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤ۔ شاہدہ بیگم کی کہی بات پر دلاور شاہ کے اعصاب تنے تھے۔ حیدر تم کہو نا شاہ سے۔ حیدر جو خاموشی سے بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا، اپنے نام کی پکار پر گردن ہلا گیا تھا۔ جی بھائی، ماں سرکار صحیح کہہ رہی ہیں، بڑے ضبط سے کہہ رہا تھا وہ۔ ماں سرکار، اذہان کی طبیعت تھوڑی اور سیٹ ہو جائے پھر میں کچھ نہیں سننے والی، تم دونوں بس جا رہے ہو۔ حتمی فیصلہ سناتی ہوئی دلاور شاہ کی خوفناک سنجیدگی کو وہ محسوس کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، کہہ کر وہ اپنے کمرے کا رخ کر گیا تھا، جہاں ماہین اس کے آنے سے پہلے ہی شاہدہ بیگم کے کہنے پر پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ سب کیوں پیک کر رہی ہیں آپ ماہین؟ شادی کا لہنگا اور ارتضیٰ کے شادی والے دن پہنی گئی شیروانی سوٹ کیس میں پیک کرتی ہوئی ماہین ارتضیٰ کو گھور کر واپس سے اپنے کام کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ماہین آپ سے۔ ماہین کے جواب نہ دینے پر وہ لفظوں پر زور دے کر دوبارہ سے بولا تھا۔ پیکنگ کر رہی ہوں، سرسری سا جواب دیتی وہ کبرڈ سے جویلری باکس نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بھی دکھ رہا ہے کہ آپ پیکنگ کر رہی ہیں۔ حیرانگی سے ماہین کو سوٹ کیس کے ساتھ زور زبردستی سامان ٹھونستے دیکھ رہا تھا وہ۔ ہو گیا۔ دونوں ہاتھ جھاڑتی ہوئی وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی قلعہ فتح کیا ہو۔ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، نہ کہ کسی شادی پر جو آپ یہ سب بھی لے کر چل رہی ہیں۔ ماہین کو بیڈ پر آرام سے بیٹھے دیکھ کر وہ کلس رہا تھا۔ ہاں جانتی ہوں ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، شان بے نیازی سے کہتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ پھر ماہین کی عقل پر ماتم کرتا ہوا وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے ہنی مون پر جانے کی حامی بھری تھی۔ کل حیا نے ہماری شادی والے دن کی پکس سینڈ کی تھیں۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ کوئی بھی ایسی پک نہیں ہے جس میں میں مسکرا رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے کسی نے مار پیٹ کر بٹھایا ہوا ہے۔ ماہین کی منمناہٹ پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم وہاں جا کر دوبارہ سے فوٹو شوٹ کروائیں گے۔ چہک کر اٹھتی وہ ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ واٹ؟ وہ چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو اچھا نہیں لگا میرا آئیڈیا؟ نہیں، مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تمہارا آئیڈیا۔ سوٹ کیس خالی کرتا وہ چبا کر بولا تھا۔ اپنی ہی کرنی ہے، میری سنی کب ہے؟ جلاد نے جو آج سنے گا۔ خالی سوٹ کیس دیکھ کر وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اب آپ اس میں صرف وہ کپڑے رکھیں گی جو میں آپ کو دوں گا۔ اپنے بچتے ہوئے سیل فون کو لیے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اللہ پوچھے گا جلاد انسان تمہیں۔ ہاتھوں میں شادی کا لہنگا لیے وہ رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوتا ارتضیٰ ماہین کی گود میں رکھے لہنگے اور ماہین کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کنکھیوں سے مڑ گیا تھا۔ ماہین، ہم پھر کبھی ہنی مون پر جائیں گے۔ ماہین کے برابر میں آ کر بیٹھتا ہوا ماہین کے بدلتے زاویوں کو وہ نوٹس میں لیے ہوئے تھا۔ کیوں؟ وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ کیونکہ مجھے کل اسلام آباد کے لیے نکلنا ہوگا، سیمینار کے لیے۔ اس کے بعد آؤٹ آف کنٹری بھی جانا پڑ سکتا ہے، شرارت سے کہتا ہوا وہ ماہین کے افسردہ ہوتے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی بے دلی سے وہ بکھرے سامان کو سمیٹنے لگی تھی۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ ماہین کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر واپس سے بیڈ پر رکھتا وہ مسکرایا تھا۔ کیا؟ بیزاری سے پوچھتی وہ ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ آپ بھی میرے ساتھ چل لیں، کام بھی ہو جائے گا اور ہمارا چھوٹا سا ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ مسکرائی تھی۔ ہو تو سکتا ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں نا۔ ماہین کو مسکراتے دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا اٹھا تھا۔ بس اب آپ اسلام آباد کے حساب سے پیکنگ کر لیں، کیونکہ ہم رات میں ہی شہر کے لیے نکلیں گے۔ مسکراتی ہوئی ماہین کے رخسار پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ بول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ملک اور بیرون ملک کے تمام معزز ڈاکٹر سیمینار میں موجود تھے۔ سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد تمام ڈاکٹرز کے لیے پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ ارتضیٰ ماہین کو بھی ہوٹل میں اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا اور بھی بہت سے ڈاکٹرز کی فیملی پارٹی میں موجود تھی۔ ماہین کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ مسکراتا سب سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ ماہین جو اس وقت سلور کلر کے سادہ مگر قیمتی سوٹ میں ریڈ کلر کے دوپٹہ سر پر لیے ہوئے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ کا ٹچ دیے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا ارتضیٰ شاہ بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس اپنی شاندار پرسنالٹی لیے وجیح لگ رہا تھا۔ میں ابھی ڈاکٹر عامر سے بات کر آتا ہوں، آپ یہیں پر رہیے گا۔ ارتضیٰ کے سمجھانے پر ماہین سر ہلا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر عامر کے اشارہ کر کے بلانے پر وہ ماہین کے پاس سے چلا گیا تھا۔ ساری پارٹی میں ارتضیٰ ماہین کے ساتھ ہی رہا تھا۔ کافی دیر اکیلی کھڑی ہوئی ماہین ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی، جو ہر 5 سیکنڈ بعد ماہین کو دیکھ رہا تھا۔
تمہارا قصور نہیں ہے ماہین، انسان تو ہوتا ہی ناشکرا ہے، تمسخرانہ انداز میں بولتی وہ ماہین کے ناسمجھی میں خود کو دیکھتے پا کر مسکرا اٹھی تھی۔ جو چیز انسان کے پاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی اسے بے معنی سی لگتی ہے، اور جو اس کے پاس نہ ہو اسے حاصل کرنے کی چاہ کے لیے وہ اندھا دھند اس لا حاصل شے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ بنا کسی جواز کے بات شروع کرتی ہوئی لڑکی جو اس وقت سیاہ نیٹ کی ہاف بلاؤز ساڑی میں موجود تھی، ماہین کو اکیلے کھڑے دیکھ کر اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ مل جائے تو مٹی، نہ ملے تو سونا۔ ارتضیٰ شاہ کو حسد بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ماہین کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اچانک سے اس لڑکی کو اپنے پاس کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ ذرا نہیں چونکی تھی۔ اس لڑکی کے بولنے کے انداز پر ماہین کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات واضح تھے۔ اس لڑکی کی نظروں کا تعاقب کرتی ماہین کی نظر ارتضیٰ پر جا کر رکی تھی، جو ڈاکٹر عامر کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ ارتضیٰ پر سے نظریں ہٹاتی ہوئے اس لڑکی کی آنکھوں میں ارتضیٰ کے لیے حد درجہ پسندیدگی دیکھ کر چونکی تھی۔ وقت آنے کی دیر ہے، پھر تم خود ہی سمجھ جاؤ گی معصوم لڑکی۔ ماہین کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی دل فریب مسکراہٹ اس کی سمت اچھالتی ہوئی اس کے کان کی طرف ہلکا سا وہ جھکی تھی۔ پریہا نور سرگوشیانہ انداز میں اپنا نام بتا کر جاتے ہوئے ماہین کے ہاتھ میں وہ چٹ پکڑا کر گئی تھی۔